حق پرستوں کے خلاف اور حق کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنا حق کے خلاف جھوٹ بولا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں حق اتنا ہی اترتا گیا، دلوں میں اتنا ہی اترتا گیا۔ جتنی رکاوٹیں ڈالی گئی حق کو چھپانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مخالفین کی کوششوں کے ذریعے سے اسلام کو اور حق کی دعوت کو پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے حج کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جا کر دعوت پیش کرتے تھے، لیکن سرداران مکہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے، اس نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس سے آپس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مخالفتوں میں سے اسلام کی دعوت کو پھیلنے کا ذریعہ بنایا، اور یہ جو واقعات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اسلام کو دہشت گرد اور دہشت گردی کا مذہب قرار دینے کی جو کوششیں کی گئی، لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، لوگوں کے ذہن کھلے، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر جس اسلام کے بارے میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے اور زیادہ مواقع پیدا ہوئے، اسلام ایک ڈسکورس بنا، اسلام پر ایک گفتگو اور بحث شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شر میں سے خیر کے پہلو نکالتا ہے اور دعوت کے اور حق کے پھیلنے کے امکانات پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم ہماری سلسلے میں یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ جب حق کے خلاف جھوٹ بولا جائے، جب حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے یا حق پرستوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جائے، ان کو اکسایا جائے، تو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سورہ حمیم سجدہ کی وہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ برائی کو بہترین بھلائی کے ذریعے سے دفع کرو، شاید کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا، اور جب کبھی تم شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چالو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔